زمیں زماں ہی نہیں ساتوں آسماں مہکے، زمیں زماں ہی نہیں ساتوں آسماں مہکے، وہ لا مکاں پہ گئے جب تو لا مکاں مہکے۔ نبی کے لاڈلے حسنین ان کا کیا کہنا، نبی کے لاڈلے حسنین ان کا کیا کہنا، وہ ایسے پھول ہیں جو کانٹوں کے درمیاں مہکے، وہ ایسے پھول ہیں جو کانٹوں کے درمیاں مہکے۔ مہک رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے، مہک رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے۔ میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں مہکے، میری دعا ہے کہ جنت میں میری ماں مہکے۔ جب ہم ماں کی دعا لے کر گھر سے نکلتے ہیں، جب ہم ماں کی دعا لے کر گھر سے نکلتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت میں ٹہلتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کے آستانے پر آپ کے چاہنے والوں کا میلہ لگا ہوا رہتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی پہنچتا ہے، اللہ کی عطا سے آپ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے عہدے پر فائز کیسے ہوئے؟ اللہ نے بایزید بسطامی کو اپنا مقدس ولی کیسے بنا لیا؟ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والد ماجدہ آرام کر رہی ہے۔ آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، پانی پینے کی حاجت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا بایزید، مجھے پیاس لگی ہے، جاؤ لا کر کے تم مجھے پانی پلا دو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں پیالہ لیا، لینے کے بعد پانی لیا، پیالے میں پانی لے کر کے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچے ہیں پانی پلانے کے لیے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی والدہ ماجدہ سو گئی ہیں، آپ کی والد ماجدہ سونے لگی ہیں۔ بایزید بسطامی نے جب یہ منظر دیکھا کہ ماں سو گئی ہیں، ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، سوچا لاؤ ماں کو آواز دے کے جگا لوں، ماں کو بیدار کر کے پانی پیش کر دوں۔ عشق نے جواب دیا، بایزید، یہ ماں ہے، ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اے بایزید، ماں کو آواز دے کے مت جگانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کشمکش میں مبتلا ہیں، اب کیا کیا جائے؟ غور و فکر کر رہے ہیں، کیا کروں، ماں کو آواز دوں یا نہ دوں؟ کھڑے ہو گئے، 1-2 گھنٹہ نہیں، ساری رات اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے ہوئے کھڑے رہے۔ پیروں میں ورم آ گیا۔ ادھر جب فجر کا وقت ہوا،
آپ کی والد ماجدہ کے کانوں میں اذان فجر کی آواز پہنچی، آپ کی ماں بیدار ہوئی، کیا دیکھتی ہیں سامنے بیٹا اپنے ہاتھوں میں پانی لیے ہوئے کھڑا ہے۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے کہا بیٹا تیرے پیروں میں ورم آ گیا، تو نے آواز دے کر کے پانی کیوں نہیں پیش کر دیا؟ بایزید فرماتے ماں میں نے جگانے کا ارادہ کیا، عشق نے جواب دیا اے بایزید یہ ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسے آواز دے کے مت جگانا، کہیں ایسا نہ ہو بے ادبی ہو جائے۔ ساری رات اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے ہوئے کھڑے رہے۔ ماں نے کہا بیٹا لاؤ پانی کا پیالہ دے دو۔ بایزید بستامی نے ماں کے ہاتھ میں، ماں کے دست مبارک میں وہ پانی کا پیالہ دیا۔ آپ کی والد ماجدہ نے اس پانی کے پیالے کو لیا، لینے کے بعد پانی کا پیالہ ہونٹوں سے لگاتی ہے، پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا گھونٹ پیا، سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، پہلا گھونٹ پیٹ میں پہنچا، فجر کا وقت ہے، ماں کی سسکیاں بند جاتی ہیں۔ ماں نے کہا پروردگار اے مالک و مولا تو جانتا ہے میرا بیٹا بایزید ساری رات اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیے ہوئے کھڑا رہا، اے مولا میرے بیٹے نے مجھے آواز دے کے جگایا نہیں، کہیں ماں کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، اے پروردگار اے مالک و مولا میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتی ہوں، مولا میں اتنی دعا کرتی ہوں میرے بیٹے بایزید کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اپنا ولی نہ بنا لینا۔ سبحان اللہ، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت بایزید بستامی کو ولایت کے عہدے پر فائز فرما دیا۔ اسلامی بھائیوں یہ ماں ہے، ماں جس کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہے۔ بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، دعائیں قبول ہو نہ قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن تمہاری ماں ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ میں ہر جائز دعا قبول ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے مجھ محمد کی دعا اللہ امت کے حق میں قبول فرما لیتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اللہ ان کی اولاد کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ اسلامی بھائیوں اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ماں باپ کو کبھی اذیتیں نہ دینا، ماں باپ کو کبھی تکلیفیں نہ پہنچنے دینا، اس لیے ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسلامی بھائیوں کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نبی نے یہ کیوں فرمایا جنت ماں کے قدموں کے اوپر ہے، نبی نے یہ کیوں فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ نبی یہ بھی تو فرما سکتے تھے جنت ماں کے قدموں کے اوپر ہے، جنت ماں کے شکم پہ ہے، جنت ماں کے سینے پہ ہے، جنت ماں کے چہرے پہ ہے، جنت ماں کے سر پہ ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے فرمایا تاکہ زمانہ جان جائے جب ماں کے طلبے کا یہ عالم ہے، پھر ماں کے سر کا عالم کیا ہوگا، ماں کے چہرے کا عالم کیا ہوگا، ماں کے پیٹ کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسلامی بھائیوں اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اگر تمہاری ماں تم سے خوش ہے، تمہارا باپ تم سے خوش ہے، تو اللہ رب العزت تم سے راضی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص، بڑا مقدر والا ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور ان کی خدمت کر لی، اور بڑا نکما ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ بڑے نصیبے سے ملتے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے
جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ذرا ان سے معلوم کیجئے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اسلامی بھائیوں، اکثر میں نے یہ دیکھا ہے جب تک باپ زندہ ہے ہم ان کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے ہیں، جب تک ماں زندہ ہے ہم ان کا حال نہیں پوچھتے ہیں، ان کے وصال فرمانے کے بعد ہم بکرے کا گوشت لا کر کے فاتحہ دلاتے ہیں، ہم نہ جانے کتنی قرآن خوانیاں کرواتے ہیں۔ بتائیے، جب تک والدین زندہ رہے ہم ان سے لڑتے رہے، جب تک والدین زندہ رہے ہم نے ان کی خدمت نہ کی، ان کے وصال فرمانے کے بعد طرح طرح کی اشیاء، طرح طرح کی چیزیں ہم ان کے نام پر نیاز و فاتحہ کرتے ہیں۔ اب یہ بے فائدہ ہے۔ ذرا سوچئے، ماں ہے، ماں، اس کو راضی کر لو۔ ماں کی طرح کسی کے سینے میں دل نہیں ہے، باپ کی طرح کسی کا حوصلہ نہیں ہے۔ کیا تم وہ بچپن کا دور بھول گئے ہو جب تم چلنے کے لائق نہ تھے، تمہیں زندگی گزارنے کا شعور نہیں تھا، تمہیں چلنے کا شعور نہیں تھا، تمہارا باپ انگلی پکڑ کے تمہیں چلانا سکھاتا تھا، تمہارا باپ تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں دکان پہ لے جایا کرتا تھا۔ یہ تمہارا وہی باپ ہے جس نے ساری زندگی تمہارے لیے کمایا ہے، مکان تمہارے لیے بنایا ہے، بلڈنگیں تمہارے لیے تیار کی ہیں، بارش کے موسم میں تمہارے باپ نے تمہارے لیے مزدوری کی ہے، تمہاری خاطر دکان پہ جایا کرتا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کے عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ لیکن جب تم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہو، جب تمہیں باپ کے لیے سہارا بننا تھا، تم اپنے باپ کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے ہو، اپنی ماں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے ہو۔ اسلامی بھائیوں، ماں کی طرح کسی کے سینے میں دل نہیں ہے۔ یہ ماں ہے، ماں، چاہے بیٹا اسپتال میں ہو، بیٹا نینی تال میں ہو، بیٹا جیل کی سلاخوں میں ہو، ماں اپنی اولاد سے ہر حال میں محبت کرتی ہے، ماں اپنی اولاد سے ہر حال میں پیار کرتی ہے۔ اگر تم کسی امتحان میں ناکام ہو گئے ہو، ایک مرتبہ اپنی ماں کی بارگاہ میں چلے جانا، اپنی ماں کا دامن پکڑ کے اپنے حق میں دعا کر لینا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے تمہارے حق میں دعا کر دی، انشاءاللہ وہ دعا رب کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائے گی۔ اسلامی بھائیوں، یہ ماں ہے تو اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی کرتے رہیے۔ یہی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہے، ایک مرتبہ اپنی ماں کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، عرض کرتے، ماں، اگر تیری خدمت کرنا مجھ پر فرض نہ ہوتا تو میں جنگل و بیابان میں چلا جاتا، اللہ کی اتنی عبادت کرتا کہ میں گھر واپس نہ آتا، لیکن ماں، مجھ سے تیری ضعیفی دیکھی نہیں جاتی ہے، ماں، مجھ سے تیری کمزوری دیکھی نہیں جاتی ہے، اے ماں، میں اسی لیے نہیں جا رہا ہوں۔ جب ماں نے دیکھا کہ بیٹے کی یہ تمنا ہے، بیٹے کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا جنگل و بیابان میں چلا جائے، اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے لگے، آپ کی والد ماجدہ نے اجازت دے دی کہ بیٹا جاؤ، تمہاری ضعیفہ ماں، تمہاری بوڑھی ماں تمہیں اجازت دیتی ہے، تم جنگل و بیابان میں چلے جاؤ، رب کی عبادت کرتے رہنا۔ بایزید بستامی کو اجازت مل گئی، ماں کے دست مبارک کو چوما، ماں کے دست مبارک کو بوسہ دیا، دینے کے بعد بایزید بستامی جنگل میں چلے گئے۔ جانے کے بعد 1-2 سال تک نہیں بلکہ 12 سال تک جنگل و بیابان میں اللہ کی عبادت کرنے لگے، 12 سال تک جنگل میں عبادت کرتے رہے۔ 12 سال ہو گئے، بھوک لگتی تھی درختوں کے پتے کھا لیتے تھے، پیاس لگتی تھی دریا کا پانی پی لیتے تھے۔ اسلامی بھائیوں، ذرا ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو عیش و عشرت سے نوازا ہے، ہماری زندگی بڑا سکون و اطمینان کے ساتھ گزر رہی ہے، ہم عبادتوں سے دور نظر آ رہے ہیں۔ بایزید بستامی 12 سال تک جنگل میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، 12 سال ہو گئے، سوچا لاؤ اس جنگل سے دوسرے جنگل میں چلا جاؤں، وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ راستہ عبور کر رہے تھے، سڑک پار کر رہے تھے، سامنے دیکھا کہ ایک شہر نظر آیا، دل کے اندر خیال آیا یہ وہ شہر ہے جس شہر میں میری پیاری ماں رہتی ہے۔ دل کے اندر خیال کیا لاؤ 12 سال ہو گئے، ماں سے ملاقات کر لی جائے، کیا معلوم میری والد ماجدہ کس حال میں ہے، 12 سال ہو چکے ہیں،
رات کا وقت ہے، راستہ چینج کر دیا، جنگل میں جانا چاہتے تھے، اب جنگل میں نہیں جا رہے، اپنی ماں کی زیارت کرنے کے لیے جنگل سے نکل پڑے۔ رات کے وقت میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے۔ کتنا ادب تھا ماں کا، سبحان اللہ، دروازہ بند ہے، ہمت نہیں پڑی آواز دے کر کے بلا لیا جائے، گھر کے باہر ساری رات کھڑے رہے۔ آپ کی والد ماجدہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوں۔ پہلے کی مائیں تہجد گزار ہوا کرتی تھی، ان کے شکم سے جو بچے پیدا ہوتے تھے اللہ والے پیدا ہوتے تھے، اللہ کے ولی پیدا ہوا کرتے تھے۔ ساری رات دروازے کے باہر کھڑے رہے۔ آپ کی والد ماجدہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ بایزید بسطامی جان گئے میری ماں تہجد کے لیے اٹھ گئی ہیں۔ بایزید بسطامی 12 سال کے بعد گھر کے باہر کھڑے ہو کر کے ایک بار کھانس دیتے ہیں۔ ماں نے کھانسنے سے پہچان لیا میرا بیٹا بایزید آ گیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تم باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ بایزید بسطامی نے 12 سال کے بعد ماں کی آواز کو سنا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، بایزید بسطامی گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنی ماں کو دیکھا، ماں کی محبت دل میں آ جاتی ہے، ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ بایزید بسطامی ماں کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنا سینہ ماں کے سینے سے لگا دیتے ہیں۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میں 12 سال تک جنگل و بیابان میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، مجھے وہ مزہ جنگل میں عبادت کرنے میں نہیں ملا تھا جو مزہ مجھے 1 منٹ اپنی ماں کے سینے سے لگنے میں آ گیا تھا۔ فرماتے ہیں جو مزہ جنگل میں 12 سال تک عبادت کرنے میں مجھے نہیں ملا، جو مزہ 1 منٹ اپنی ماں کے سینے سے لگنے میں مجھے حاصل ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ